ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دعوت حق کے لیے مبعوث فرماتا ہے تو اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کے دیگر اطوار کو باکمال بنا کر کے مبعوث فرماتا ہے، تاکہ دین کی دعوت دینے والے کی بات ہی اس کے سچے ہونے کی دلیل ہو، اس کا کردار اس کی حقانیت کی دلیل ہو، اس کے افعال اس کے سچے ہونے کی نشانی ہو، اور اس کی زندگی کے طور طریقے، چال چلن اس کو دیکھ کر کے ہی پتہ چل جائے کہ یہ حق کی طرف بلانے والا بندہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں جو ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حق بات کو قبول نہیں کرتی ہیں، حالانکہ انہیں پتہ رہتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حق کی دعوت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوگر نہ ہوئے تھے اور آپ مبعوث نہ ہوئے تھے، اس سے پہلے یہودی اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے۔ انہیں آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ پتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک اللہ کا نبی آئے گا، اس کی یہ صفات ہوں گی اور یہ اس کی نشانیاں ہوں گی۔ وہ ساری نشانیاں اور ساری صفات کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے ساری نشانیوں کو دیکھ لیا تھا، اس کے باوجود جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو وہ لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے باپ اور میرے چچا یہ مجھ سے بڑا پیار کرتے، مجھ سے بڑی محبت کرتے، کبھی بھی میں اگر ان کے پاس میں چلی جاتی تو بے توجہ ہی نہیں کرتے، بلکہ بڑی محبت کا اور پیار کا برتاؤ میرے ساتھ میں کرتے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر جلوہ افروز ہوئے، مقام قباء کے اندر پہنچے، تو میرے باپ اور میرے چچا کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی جو اعلان نبوت کیے ہیں وہ مقام قباء کے اندر آئے ہوئے ہیں اور مدینہ کا رخ عنقریب کرنے والے ہیں۔ تو یہ دونوں صبح میں صبح نمودار ہونے سے پہلے اندھیرے ہی مقام قباء کے اندر پہنچ گئے۔ دن بھر مقام قباء کے اندر رہے، انہوں نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ بہرحال جب شام کا وقت ہوا، دونوں شام میں جب گھر میں آئے، دونوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، اور اس کے بعد میں آ کر کے جب گھر میں بیٹھے، میں قریب میں گئی
تو میری طرف کوئی توجہ نہ دی، حالانکہ میں بڑی پیاری تھی ان کو۔ جب میں ان کے پاس میں پہنچتی تھی تو سب چھوڑ کر کے میرے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے تھے، لیکن آج جب مقام قبا سے میرے باپ اور میرے چچا کی واپسی ہوئی تو چہرے لٹکے ہوئے ہیں اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اب اس کے بعد میں آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا یہ وہی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں وہی ہیں، یعنی وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جن کی بشارت جو آسمانی کتابوں کے اندر ہمیں دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد میرے چچا نے میرے باپ سے کہا کیا ہم ان پر ایمان لے آئیں گے؟ تو میرے باپ نے کہا کہ مرتے دم تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ دیکھیں یہ آسمانی کتابوں کے پڑھنے والے مقام قبا میں جا کر کے دیکھ کر کے آئے، انہوں نے پہچان بھی لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں مرتے دم تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ کچھ ایسی طبیعتیں ہوا کرتی ہیں وہ جو ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی کبھی ایمان کی طرف مائل نہیں ہوا کرتی۔ تو ایسے لوگوں کو حقانیت کی دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ معجزات کا معنی ہوتا ہے کہ وہ امور جو عادت کے خلاف ہوں، انسانی عادت کے اندر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو ایسی خوبیاں عطا فرماتا ہے جو اعلان نبوت کرنے والے کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں اور منکرین کے لیے چیلنج بن جایا کرتی ہیں، ان کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے جب قوم نے معجزہ مانگا تو آپ نے چٹان سے سرخ رنگ کی اونٹنی 10 ماہ کی گابن ان کی نگاہوں کے سامنے نکال کر کے دکھائی، وہ باہر آئی اور اس نے بچہ جنا۔ تو چٹان سے اونٹنی کا نکلنا پھر بچہ جن دینا یہ انسانی عادت کے خلاف ہے، لیکن اللہ کا نبی جب اسے ظاہر کرے تو یہ اللہ کی طرف سے اس نبی کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے جب معجزہ طلب کیا تو آپ نے اپنے عصا کو زمین پہ مارا، زمین پہ ڈال دیا تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سارے جادوؤں کو نگل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے جب مبعوث کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو شفا دیا اور اس طرح کے بے شمار معجزات آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے۔ تو معجزہ یہ نبی کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے تاکہ اس بات کی دلیل ہو جائے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور یہ نبوت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ لیکن معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایک طبقہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بہت اعلیٰ قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ بغیر معجزہ دیکھے ہی ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی معجزہ نہ دیکھا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ بعد میں تسلی کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایک مزید جو ہے انہیں معجزہ دکھایا تھا۔ خیر، اس کے بعد میں دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایک دم ادنا گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں معجزہ دکھا دو تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے معجزے دکھائے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ اور ایک مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، درمیانی طبقے کے لوگ، ان کو اگر معجزہ دکھایا جائے تو انہیں یقین پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی یا رسول اللہ وہ جو انبیاء کرام معجزات لے کر کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معجزات کا مجموعہ آپ کو بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ سارے کمالات رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر بے شمار معجزات کا اظہار ہوا، یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 6 لاکھ معجزات دکھائے۔ یہ ایک اپنے طور پر شمار کی بات ہے، ورنہ میرے آقا علیہ السلام کی سانس سانس معجزہ تھی، آپ کا پل پل معجزہ تھا، لمحہ لمحہ معجزہ تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے ایسے معجزات دکھائے۔ آج ہمیں ان معجزات کو سننے کی ضرورت، اپنی نسلوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس نبی کی آمد کا میلاد مناتے ہیں، اللہ نے اس نبی کو کتنا باکمال بنایا تھا۔ آج دنیا جو ہے وہ کمالات کو جو ہے وہ کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج دنیا جو ہے وہ اجالوں کو سلام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج
آج کی دنیا جب عجیب و غریب چیزیں دیکھتی ہے تو پھر وہ خائی نہ خائی ان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ایسی ترقی کے ماحول میں آج دنیا والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ساری ترقیاں اور جتنی روشنیاں ہیں اور جتنے اجالے ہیں وہ سب اگر جمع ہو جائیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک کمال کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنے کمالات عطا فرمائے. مقام منا ہے, منا کے مقام میں اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے. ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کچھ کفار اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے. چاندنی رات کے اندر 14ویں رات کا جو ہے وہ چاند چمک رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی نبوت والی انگلی کا اشارہ کیا تو آسمان کا چاند 2 حصوں میں بڑھ گیا اور آدھا ایک طرف ہو گیا اور آدھا دوسری طرف ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد میں انہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا, لیکن وہ ایمان نہ لائے بلکہ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم مزید تسلی کریں گے. ہو سکتا ہے ہماری نگاہیں بند کر دی گئی ہوں, ہم پر جادو کر دیا گیا ہو, کیونکہ آسمان کے چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوں گے تو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے اور دوسری جگہ بھی نظر آئیں گے. اب جو باہر سے لوگ آئیں گے ہم ان سے انکوائری کریں گے. اب باہر سے جو قافلے آتے ابو جہل وغیرہ ان سے معلومات کرتے, کہتے کہ بتاؤ کیا تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا؟ جب قافلوں نے تصدیق کر دی اب تو ایمان لے آنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہاذا سحر مستمر, یعنی اس سے پہلے تو یہ ہم کو صرف جادو دکھاتے تھے, ہاذا سحر مستمر, یہ تو ایسا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. یعنی انہوں نے مسلسل ہمیں جادو کے اندر ڈال دیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ آپ کی مقدس انگلیوں کے اشارے کو پا کر کے آسمان کا چاند بھی 2 ٹکڑوں کے اندر تبدیل ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پلٹ رہے جنگ سے, ایک مقام ہے مقام صحبہ, وہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیام فرمایا. حضرت علی کو آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنے کے لیے روانہ کر دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت علی کے جانے کے بعد میں نماز عصر آپ نے ادا فرما لی. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر کے پلٹے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کبھی کبھی اپنے غلاموں کو مشرف فرمایا کرتے تھے اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھ دیا اور آپ حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر کے آرام فرمانے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرما لی. حضرت علی نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی ہے, تبھی آسمان کا سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا. حضرت علی کے سامنے اب 2 ہی راستہ تھا, یا تو اپنی نماز بچائیں اور یا پھر دیدار کے اندر مگن ہو کر کے اپنی نماز کو آج پیارے آقا پہ قربان کر دیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھنا یہ عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ اس نبی کے صدقے ہی میں عطا فرمایا ہے, اور آقا کی نیند میں خلل نہ ڈالنا یہ طاعت ہے. اب عبادت اور طاعت دونوں جمع ہو گئی. حضرت علی کو پتا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ عبادت سے محروم نہیں فرمائے گا. حضرت علی کی نماز بظاہر قضا ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا علی تم نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نماز ابھی نہیں ادا کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا اور کیسی دعا فرمائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے, کہا اے اللہ علی تیری طاعت میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں لگا ہوا تھا. نماز کو قضا کرنا یہ اطاعت نہیں ہے, یہ تو نافرمانی ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرض کی اللہ علی تیری اطاعت میں اور تیرے نبی کی اطاعت میں لگا ہوا تھا. میرے آقا علیہ السلام کی دعا سے پتا چلا کہ بندہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں لگا ہوا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی تعظیم میں مگن ہے تو وہ بھی عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں کہا کہ فردد علی الشمس, اے اللہ تو سورج کو واپس پلٹا دے, او کما
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی دعا فرمائی، آسمان کا جو سورج ڈوب چکا تھا پلٹ کر کے آیا، حضرت علی نے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ وہ معجزہ ہے، سورج کو پلٹا دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معجزہ کے طور پہ عطا فرمایا تھا۔ ویسے انسان میں بڑی طاقت ہے، اللہ نے انسان کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، جیسے مثال کے طور پر پانی برسانا یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، اگر وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا دے تو پانی بنا سکتا ہے، لیکن ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائے بغیر اگر انسان پانی بنانا چاہے ایک بوند پانی نہیں بنا سکتا۔ انسان اگر ہوائی جہاز بنا کر کے سفر کرنا چاہے ہزاروں میل تک اڑ سکتا ہے، لیکن اگر ایسے ہی بغیر کسی واسطے کے اڑنا چاہے تو ایک جو ہے وہ آدھا کلومیٹر بھی نہیں اڑ سکتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ واسطے کے ذریعے وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی چیز کے ذریعے کے چاہے تو ان تمام کمالات کا اظہار فرما سکتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے یہ وہ معجزات ہیں جو آج کی نسل کو ہم بتائیں گے تو اس امت کو یہ پتا چلے گا کہ کیسی عظمت والے نبی کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اور عید میلاد ہم کیسے نبی کی جو ہے وہ عید میلاد کو مناتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا یہ حال ہے، نباتات، جمادات، حیوانات سب کے سب اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کے اندر بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک سفر کے اندر ہے، اور میرے آقا علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف فرما ہے۔ ایک انصاری میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ ہے اور وہ پانی بھر کر کے لاتا ہے، لیکن اب وہ بالکل نافرمان ہو گیا، کسی کو اپنے قریب میں آنے بھی نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام اس انصاری کی باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ منع کر رہے تھے، یا رسول اللہ وہ پاگل ہے، اس کے قریب نہ جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہ ہوگا۔ جب قریب پہنچے تو واقعی کچھ نہ ہوا، بلکہ وہ اونٹ آگے بڑھا، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، میرے آقا کی بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا، اور سجدہ کیا اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے اٹھایا اور لے جا کر کے رہٹ سے باندھ دیا، اور پانی بھر کر خوشی خوشی وہ اپنے کام کے اندر مگن ہو گیا۔ یہ تو شکایت کی تھی مالک نے کہ اونٹ میرا کہنا نہیں مان رہا، میرے آقا نے اس کو کام پہ لگا دیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اونٹ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میرا آقا میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مقام پہ باغ میں جب تشریف لے گئے تو اونٹ آپ کی بارگاہ میں آیا، اور آ کر کے اس نے آپ کو سجدہ کیا، اور اس کے بعد میں اس اونٹ نے جو ہے وہ شکایت کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا، کہا اس کو بیچو گے؟ کہا میں نہیں بیچوں گا آقا، ایک ہی اونٹ ہے، پانی کے لیے کام میں آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم اسے نہیں بیچتے ہو تو اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، یہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام خوب لیا جاتا ہے لیکن کھانا پورا نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ کبھی مالک آ کے اونٹ کی شکایت کرتا ہے، کام پہ لگا دے رہے ہیں، اور اگر مالک اگر اونٹ شکایت کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ انتظام فرما دے رہے ہیں۔ ایک اور موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا اور آ کر کے ٹپا ٹپ رونے لگا، آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو ٹپ ٹپ ٹپکنے لگے۔ بتاؤ جانور بھی جانتا ہے کہ اگر میری فریاد اگر سنی جائے گی تو اس دربار میں سنی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ زاروں قطار رونے لگا، اور رو کر کے اس نے کچھ کہا، میرے آقا سمجھ گئے، مالک کو بلا کر کے کہا کہ یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ جب میں جو ہے وہ اچھی عمر میں جوان تھا اس وقت مجھ سے خوب کام لیا جاتا تھا اور مجھے اناج وغیرہ خوب دیا جاتا تھا، لیکن اب مجھ سے کام تو لیا جاتا ہے لیکن میری جو ہے وہ پیٹ بھرائی مکمل نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جانور بھی آپ کی بارگاہ کے اندر فریاد لے کر کے آ رہے ہیں۔ اگر میں صرف اونٹوں کے واقعات ہی کو بیان کروں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے کیسے فریاد لے کے آئے۔ ایک بار اونٹ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ میں جوان تھا تو مجھ سے کام لیا جاتا تھا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا تو مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اس کو ذبح مت کرو، اس کو بچا لیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اگر خود اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر کے اگر اونٹوں کو ذبح کرے تو اونٹ یہ نہیں کہے گا کہ میری جان بچ جائے، کہے گا یا رسول اللہ پہلے میری قربانی ہو جائے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 63 اونٹ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ کے مال سے خریدے گئے ہیں۔ جب قربانی کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے چھری اپنے ہاتھ میں لی تو اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، یعنی وہ کہہ رہے تھے پہلے مجھ کو ذبح کیا جائے، پہلے مجھ کو ذبح کیا جائے۔ اور یہ تو اونٹوں کا معاملہ ہے، بکریوں کا معاملہ آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے تو بکری آپ کی بارگاہ میں آئی اور سجدہ ریز ہو گئی۔
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق ساتھ میں موجود ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے تو صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ، ایک بکری بے زبان جانور جب آپ کو سجدہ کر رہی ہے تو ہم اس سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن خدا کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب گھر پہ نہیں ہوتے تھے خوب ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتی تھی، اچھلتی کودتی تھی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام آتے تھے تو ایک جگہ بالکل چپ چاپ ہو کر کے بیٹھ جاتی. علماء نے بیان فرمایا کہ یا تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں بے قرار رہتی تھی، جب اللہ کے رسول تشریف لاتے تھے اسے سکون آ جاتا تھا، اور یا پھر وہ اپنی عادت کی وجہ سے جو ہے وہ اچھل کود کرتی تھی، جبکہ اسے پتا چلتا تھا کہ کونین کے دولہا آ گئے، اب ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جایا جائے. تو بکریاں بھی جانتی تھی کہ اللہ کا نبی ہے. اور یہ جانوروں کا جو ایک سلسلہ ہے محبت رسول میں، اگر اس کو بھی چھیڑا جائے تو وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں چڑیا آئی تھی، کہا تھا یا رسول اللہ میرے بچوں کو آپ کے صحابی نے پکڑ لیا. میرے آقا نے فرمایا کس نے پکڑا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا انہیں چھوڑ دیا جائے. تو چڑیاں بھی جانتی ہیں کہ فریاد سنی جائے گی تو یہاں پہ سنی جائے گی. اور وہ ہرنی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا جہاں سے خیمے کے پاس سے گزر ہوا تھا، خیمے کے جو ہے وہ خیمے کی لکڑی سے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے. اس نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، شکاری نے مجھ کو باندھ دیا ہے، آپ مجھے چھڑا دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے چلی آتی ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے شکاری سے کہا اسے چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے چلی آئے گی. اس شکاری نے کہا یا رسول اللہ جب جانور چلے جاتے تو واپس نہیں آتے، کیا کوئی ضمانت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں اس کا ضامن ہوں. اللہ اکبر. جو آقا جانوروں کی ضمانت لے وہ آقا کل قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے ساتھ میں کیسی محبت کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ اکبر. جب اس ہرنی کو چھوڑ دیا وہ چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد میں آقا تشریف لائے تو دیکھا کہ ہرنی بندھی ہوئی ہے، یعنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے چلی آئی. اب میرے آقا علیہ السلام کی جو ہے وہ شان رحمت جوش میں آئی. فرمایا کہ اے شکاری یہ ہرنی تو مجھ کو بیچ دے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب بات سنی تو کہنے لگا کہ مجھے بیچنے کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا پھر اس کو آزاد کر دے. اب ہرنی جب چھوٹی ہے تو وہ اٹکیلیاں بھرتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف کرتی چلی جا رہی تھی. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رحمت بھی ہے اور یہ آپ کا معجزہ بھی ہے. اور صرف ہرنی کی بات نہیں ہے بلکہ شیر بھی آپ کی اسی طرح اطاعت کرتے ہیں، بھیڑیا آپ کی اطاعت کرتے ہیں. جب لشکر روم سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھڑ گئے اور جنگل میں بھٹک کر کے پہنچ گئے، سامنے سے شیر آیا اور اب شیر کے تیور بگڑے ہوئے تھے. حضرت سفینہ ڈرے نہیں، وہ جانتے تھے کہ دنیا کی چاہے کتنی بھی خونخوار چیز کیوں نہ ہو لیکن غلامی مصطفیٰ جان رحمت ایک ایسا وسیلہ ہے کہ کائنات کی ساری طاقتوں کو جھکایا جا سکتا ہے. ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ان کے یقین کے اندر بڑا کمال تھا اور انہوں نے اپنے کمال یقین اور ایمانی پختگی کی بنیاد پہ کہا اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے، یعنی اے شیر تو جانتا نہیں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں. شیر نے جب دیکھا تو اپنے تیور بدل دیے، من مناتا ہوا قریب آیا اور حضرت سفینہ کو لے جا کر کے لشکر میں لے جا کر کے ملا دیا. یہ غلامی مصطفیٰ کا یہ صدقہ ہے. اور بھیڑیا ایک روایت میں موجود ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا اور بکری کو اٹھا کر کے لے گیا، لیکن چرواہا نے کوشش کی اور اس سے اپنی بکری کو چھڑا لیا. اب وہ بھیڑیا چٹان پہ چڑھ کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا لیکن تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا. تو چرواہا کہنے لگا اتنی عجیب و غریب بات کہ بھیڑیا انسان کی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا. تو بھیڑیا نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے جو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں جو ہو چکا ہے اور وہ بھی بتا دیتے ہیں جو ہونے والا ہے اور لوگوں کو ہدایت کی راہ بتاتے ہیں. یعنی بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے.
اب جو اللہ کے رسول کے علم غیب کا انکار کرے، معاذ اللہ آپ کے علم کو جو وہابیہ وغیرہ چوپایوں کی طرح کہیں، وہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بھیڑیا کہہ رہا ہے، بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی دو پہاڑیوں کے درمیان مدینہ منورہ کے اندر ہے اور وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جو ہو چکا ہے اور وہ بھی بتاتا ہے جو ہونے والا ہے، یعنی غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اب جب بھیڑیے سے یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا کہ میں اس نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ میری بکریوں کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیے نے کہا جا، اگر تو نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے تیری بکریوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو بکریوں کو شکار کرنے کے لیے بھیڑیا آیا تھا، جب نبی کی بات آئی تو وہ خود جو ہے وہ نگہباں بن گیا، کہ میں تیرے بکریوں کی نگہبانی کرتا ہوں۔ وہ گیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کے اندر، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنا، اسی کا نام تو میلاد ہے۔ اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا، کہا اعلان کر دو سب مسجد نبی میں جمع ہو جائیں۔ سب مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چرواہا سے کہا جو یہودی تھا، اس چرواہا سے کہا اب ان صحابہ کے درمیان تم وہ واقعہ بیان کرو جو بھیڑیے کے تیرے ساتھ میں پیش آیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنا میلاد مسجد نبوی میں اس چرواہا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے ان کی زبانی صحابہ کے درمیان بیان فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر میلاد بیان کرنا ناجائز ہوتا، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا میلاد اس یہودی جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کی زبانی نہ پڑھواتے اور وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آئے۔ اور روایت میں آتا جب پلٹ کر کے گئے تو دیکھا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی نگہبانی کر رہا ہے۔ اس نے بھی خوش ہو کر کے بکری اسے نذرانے میں پیش کر دی۔ تو عزیزان مکرم، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کمالات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسے کمالات عطا فرمائے تھے، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے زمانے کی ترقیوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج زمانہ چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام جن کمالات تک پہنچے ہوئے تھے ان کمالات کے 1 کروڑویں حصے تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سب کی عقلیں گم ہیں کمالات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ کمال عطا فرمائے۔ اور جانور تو کچھ عقل رکھتے ہیں، پتھر کیا عقل رکھتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا سے پلٹ رہے تھے تو پتھر اور درخت آپ کو سلام کر رہے تھے، اور میرے آقا نے خود فرمایا تھا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ پتھر سلام کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اسے پہچانتے ہیں، ہم سلام پڑھتے تو میدان قیامت میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں بھی پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے اور یہ میرا غلام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں جو بھی پتھر آتا، جو بھی درخت آتا، وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم پڑھتے تو کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، پتھر بھی جانتے ہیں کہ یہ جائز ہے، درخت بھی جانتے ہیں کہ ناجائز ہے، لیکن یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے وہابیہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو خطاب کر کے سلام پیش کرنا۔ عزیزان مکرم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ کمالات ہیں کہ درخت، ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، سامنے ایک درخت تھا، اس نے اپنی شاخوں کو جو ہے وہ زمین سے چیر کر کے نکالا، میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آپ کے گرد اس نے طواف کیا، جھکا، تعظیم بجا لایا اور واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام بیدار ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ آرام کر رہے تھے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ میرا آقا علیہ السلام تو فرمایا آپ نے کہ میں سوتا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب پتا ہے میرے سونے کے بعد میں کیا ہوا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ایسا ہوا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگی تھی، میری بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اللہ نے اسے اجازت عطا فرمائی، اس لیے میری بارگاہ میں وہ آیا تھا۔ اور جب ایک عرابی نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہے تو معجزہ دکھائیں، میرے آقا نے فرمایا وہ جو درخت ہے اس کو جا کے کہو تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ جب جا کر کے کہا، وہ درخت دائیں بائیں ہلا اور اپنی پوری قوت سے باہر نکالا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس عرابی نے کہا کہ آپ اسے حکم دے کہ واپس اپنی جگہ چلا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب حکم دیا، وہ چلتا ہوا اپنی جگہ میں جا کر کے دوبارہ کھڑا ہو گیا، وہ عربی ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے معجزات، ساری ترقیاں جن کے ایک معمولی سے معمولی جو ہے وہ کمال کے اندر جو ہے وہ گم ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی کمال معمولی ہے ہی نہیں، یہ میں نسبتاً کہہ رہا ہوں۔ تو عزیزان مکرم، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہمیں میلاد بڑی محبت کے ساتھ منانا ہے۔ ہم ایسے عظیم آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ایسی عظمت والا کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم
اپنی سنی رضوی ہری مسجد میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا 4 روزہ میلاد کا جلسہ سجائیں گے. آج ہی سے عشاء کی نماز کے بعد میں 4 روزہ جشن محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوگا. ابھی تو مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ درود پاک کا ورد چل رہا ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 12 منٹ تک جو درود پاک کا ورد ہوتا ہے اس میں بھی آپ شرکت کریں، اور اس کے بعد میں کچھ دیر اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد بیان ہوگا، اس میں بھی آپ شرکت کریں. ہم اپنے گھروں میں محفل میلاد نہیں سجا سکتے، اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنی زندگی کے کچھ لمحات 1 گھنٹہ نکال کر کے ان چند روزہ محفلوں میں ضرور آئیں. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہے، ہمارا یہ دعویٰ جو ہے وہ پھر اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لہٰذا ہم یہ کوشش کریں اپنے کاموں کو وقت پہ نپٹائیں اور اس طرح کی محفلوں کے اندر ضرور شرکت کریں، اور یہ کوئی بہانہ یا کسی طرح سے کوئی وسوسہ اپنے دل میں نہ پالے، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ میں ایسی محفلوں میں آئیں. جو بندہ ایسی محفلوں میں آتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو محفل میلاد کی وہ برکت عطا فرماتا ہے. علماء نے تو یہاں تک فرمایا جو محفل میلاد مناتا ہے سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر وسعت عطا فرماتا ہے، اور جو محفل میلاد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر تک آفت و بلاؤں سے محفوظ و معمون فرماتا ہے. تو ایسی محفلوں میں آپ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے آئیں. ہم 24 گھنٹہ جو پورا اپنا دیگر کاموں میں صرف کرتے ہیں 1 گھنٹہ اپنے آقا کی محبت میں دے دیں تو کون سی بڑی بات ہے. لہذا انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد سے سنی رضوی ہری مسجد میں محفل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوگا. آپ حضرات تشریف لائیں اور اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد سماعت فرمائیں. آفتاب عالم جنید اور صافیہ بیمار دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی، شفائے تام، شفائے عاجل عطا فرمائے. تمام جسمانی روحانی بیماری سے اللہ تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے. تمام سنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.